بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے یہ آیت پاک پڑھی سورہ شعراء کی۔ آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ ہے دین کیا ہے، دین کیسے قائم رکھ سکتے ہیں، اللہ کے اپنے بندوں پر احسانات و انعامات کیا ہے۔ طرح جب آپ نے وضو کر لیا، پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، آپ نے سنت ادا کرنی ہے یا نوافل ادا کرنے ہیں یا آپ نے تہجد پڑھنی ہے، آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے دل میں یہ موجود ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کر رہا ہوں، جو میرے محبوب نے حکم دیا میں وہ پورا کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی نماز کی حفاظت ضرور کریں گے۔ جیسے جیسے آپ نماز کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ سبحانک اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی سورت ملا رہے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے محبوب نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی ادا پسند آ سکتی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میرا رب آپ سے محبت نہ کرتا ہو، آپ نماز کے آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ ہل نہیں سکتے، آپ سانس نہیں لے سکتے۔ آپ سانس تبھی لیں گے جب میرا رب آپ سے محبت کرتا ہے، آپ پہ اوپر میرا رب رحمت کرتا ہے، وہ کرم کرتا ہے، وہ فضل کرتا ہے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہم بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا کہ میں نے تمہاری آنکھ کھول دی، تمہیں جلا بخش دی، اب تمہارا کام ہے کوشش کرنا۔ اگر بندہ کوشش ہی نہ کرے تو پھر وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ جب وہ کوشش کرے گا تو میرا رب اس کے اوپر محبتیں نشاور کرے گا، رحمتیں نشاور کرے گا، اس کی مدد فرمائے گا، اس کے اوپر فضل کرے گا۔ جب وہ فضل کرے گا تو بندہ مسجد میں آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نماز کی حفاظت کرنا۔ تو میرے دوستو، اسی طرح دین پر جو قائم رہنے والے لوگ ہیں، اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کریں گے، اللہ کے فرمان مبارک پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دین پر قائم رہنے والے ہوں گے، اور دین اسی طرح ہی قائم رہتا ہے۔ میرے دوستو، جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں آپ کرتے، آپ
پکے مسلمان، پکے مومن نہیں بن سکتے۔ یہ وہ طرز حیات ہے جو میں نے آپ کو گنوایا، جس سے آپ دین پر کاربند رہ سکتے ہیں۔ اور یہ جال قائم وہی چیز رہتی ہے جو مسلسل تواتر سے ہو، یہ نہیں کہ ایک دن عمل کر لیا پھر اس کو ترک کر دیا۔ ایسا کرنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ سو یہ جاننے کے دین قائم رکھنے کا حکم ہے۔ قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی باتیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کیسے پتہ چلا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جو آپ نے فرما دیا آپ اس کو منوان تسلیم کر لیں، اور تسلیم کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ خالی باتوں سے بات نہیں بنتی، زبان چلانے سے بات نہیں بنتی، عمل کرنے سے بات بنتی ہے۔ دیانتداری کے ساتھ وہ تمام باتیں تسلیم کریں اور وہ عمل کریں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے۔ مطلب پوری زندگی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اس دین سے متعلق امتوں کو یہ ہدایت بھی فرمائی گئی تھی، پہلے والی امتوں کو بھی، کہ اس میں اختلافات اور تفرقات نہیں برپا کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی ہدایت جس طرح فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آل عمران میں 113 نمبر آیت ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اس بات کا بھی پورا اہتمام کیا جائے کہ اہل بدعت اس میں کوئی رکھنا نہ پیدا کر سکے۔ لا تفرقو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی دین بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اس وجہ سے سب کا فرض ہے کہ سب مل کر اس کو تھامیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں جو رسی آ جائے اسی کو وہ حبل اللہ سمجھ بیٹھے، اسی رسی کو چھوڑ دے اور پھر حبل اللہ سے تعلق منقطع ہو تو سارا شرازہ درہم برہم ہو جائے گا، پھر کوئی چیز بھی لوگوں کی شرازہ بندی نہیں کر سکے گی۔ میرے دوستو، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دین دیا ہے۔ یہ جو ہم مختلف شاخیں قائم کرتے ہیں یہ غلط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسی پر عمل کرو۔ میرے دوستو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دن آپ نے سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اس لکیر سے دائیں بائیں اور بہت سی لکیریں کھینچی، فرمایا یہ مختلف راستے ہیں، ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے اور اپنی طرف آپ کو بلا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ دوستان محترم، حدیث مبارکہ میں ایک لکیر سیدھی ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا راستہ قرار دیا ہے۔ اس پر چل کر آپ دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام تم کو دے بغیر کسی انحراف پر اس پر عمل کرو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں متعدد مختلف لکیروں کو شیطانی راہیں قرار دیا جن پر چل کر انسان اپنی خواہشات و خیالات کی پیروی کر کے محض تعصب و ضد کے زیر اثر دین میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اپنی خواہشات و خیالات کی پیروی کر کے محض تعصب و ضد کے زیر اثر دین میں تفرقہ نہ ڈالو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے لیے ایک بھیڑیا ہے۔ آپ نے پھر مثال دی کہ جیسے بکریوں کا ایک گلہ ہے اور اس میں سے ایک اگر بکری پچھڑ جاتی ہے اور دور چلے جاتی ہے، اس کو بھیڑیا بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، جماعت کا مطلب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو آدمی پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ جمہور کے ساتھ رہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔
جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بندہ بنا دیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ غور سے سنیں، اللہ رب العزت کیسے چنتا ہے بندے کو، یہ دین حق کفار پر کیسے گرا گزرتا ہے۔ حضرت ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو کہا مکہ جانے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ، اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے تمام معلومات اکٹھی کر کے لائیں، اور پھر مجھے ان کے بارے میں مطلع کریں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آسمانی خبریں آتی ہے۔ چنانچہ ان کا بھائی سواری تیار کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے وہ جب مکہ پہ پہنچا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، باتیں سنی، صحبت اختیار کی۔ اس کے بعد انہوں نے آ کے اپنے بھائی ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ بہت اچھا بندہ ہے اور اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم دیتا ہے، اور وہ جو کلام کرتا ہے وہ شاعری نہیں ہے، وہ شعر نہیں کہتا۔ اس پر ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خود جا کر تحقیق کروں گا، میری ابھی تسلی نہیں ہوئی، میری تشفی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے خود نوشتہ باندھا پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ ساتھ لیا، اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد الحرام میں حاضری دی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چونکہ پہچانتے نہیں تھے۔ شام ہو گئی، رات انہوں نے گزاری۔ جب رات زیادہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ آپ سمجھ گئے کہ کوئی یہ مسافر ہے۔ آپ نے کہا آپ میرے ساتھ میرے گھر آئیے اور آرام کیجئے۔ ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، لیکن کسی نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ تو ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر لو اور تم میری رہنمائی کرو تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا، تو انہوں نے اپنے تمام خیالات یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور اللہ کے سچے رسول ہے، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی باتیں سنی، اور وہاں پر آپ اسلام قبول کر لیا آپ نے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور وہاں پر تبلیغ کرو، پھر تم میرے پاس آنا۔ لیکن جسے وہ چن لیتا ہے پھر وہ جانثار بن جاتا ہے۔ ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مسجد الحرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور وہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ قریشیوں نے کہا، اس بددین کی خبر لو۔ یہ سنتے ہی ان پر سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور سب نے انہیں اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔
اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مار رہے ہیں تو وہ ان کے اوپر لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا اے قریشیو، مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تم کتنے خسارے والا کام کر رہے ہو۔ یہ شخص جو ہے یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے اور شام جانے والے تمام راستے وہ ادھر سے ہی گزرتے ہیں، اور جتنے بھی تمہارے تاجر ہیں وہ ادھر سے ہی اپنا مال لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اس طرح مارو گے تو پھر آپ کا کوئی بھی تاجر وہاں سے گزر نہیں سکے گا۔ انہوں نے ان کو مارنا بند کر دیا۔ میرے دوستو، جو محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کو مار کی پرواہ ہوتی ہے، نہ انہیں جان کی پرواہ ہوتی ہے۔ انہیں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اس طرح میرے دوستو، جو اللہ کسی کو چن لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، اب جو میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں غور سے سنیں۔ ایک صحابی اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے باڑے میں قرات کر رہے تھے۔ ان کا گھوڑوں کا باڑا تھا، وہ گھوڑے پالتے تھے اور بیچتے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے پھر پڑھا، وہ دوبارہ بدکا، پھر پڑھا، وہ پھر بدکا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ میرا بیٹا یحییٰ ہے یہاں پر، وہیں کو یہ گھوڑا اس کو روند نہ ڈالے۔ تو اچانک چھتری جیسی کوئی چیز میرے اوپر سر پر آ گئی، اور اس میں کچھ چراغوں جیسا، جیسے چراغ جل رہے ہوں، ایسا ہی منظر تھا، اور وہ فضا میں بلند تھی، حتیٰ کہ میں نے بڑا محسوس کیا۔ جب میں نے اس کو پڑھنا بند کر دیا، قرات کو بند کر دیا، تو وہ چیز میرے سے ایسا آہستہ دور ہوتی چلی گئی اور میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، اسی اسنا میں کل رات میرے باڑے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں قرات کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بتکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عزیر، پڑھتے رہتے۔ میں نے عرض کیا میں پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیوں آپ دوبارہ کیوں رک گئے؟ انہوں نے کہا کہ میرا گھوڑا پھر بتکنے لگا، تو میں نے قرات کو روک دیا، پھر میں پڑھنے لگ گیا تو پھر وہ چکر لگانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عزیر، آپ پڑھتے رہتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ میرا بیٹا میرے قریب تھا، میں ڈر گیا کہ وہ اسے گھوڑا روند نہ ڈالے۔ تو میں نے چھتری جیسی چیز دیکھی۔ میرے دوستو، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ایک چھتری نما چیز دیکھی انہوں نے، اس میں بہت سارے چراغ جل رہے تھے، وہ فضا میں بلند تھی، اور انہوں نے خود دیکھی۔ جب انہوں نے قرات کو بند کر دیا، پڑھنا بند کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ نظر آنا بند ہو گئی، میری نظروں سے وہ غائب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عزیر، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن رہے تھے۔ سبحان اللہ! اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبح کو ان فرشتوں کو خود دیکھ لیتے، وہ ان سے اوجھل نہ ہوتے۔ میرے دوستو، اس بندے پر اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے، جسے وہ چن لیتا ہے۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے دوستو، جسے اللہ چن لیتا ہے، یہ اس بندے پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا ایک عالم اور سنیں، وَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان سے پناہ دے چکا ہے کہ وہ انہیں کبھی غلط راستے پر نہیں لے جا سکتے۔ وہ چن لیتا ہے، پھر شیطان اسے ورگلا نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اللہ جسے چن لیتا ہے، اسے پسند کر لیتا ہے، اس کا مقام ایک راز بن جاتا ہے۔ اللہ کمال فی اسماء الرجال میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے واسطے وہ پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود اس کے واسطے پسند کریں، اور امت کے واسطے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود ناپسند کریں۔ یہ صحابی کا مقام ہے، یہ اس بندے کا مقام ہے جو اللہ سے جڑ گیا
اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن گیا۔ جب تک آپ محبوب کے عاشق نہیں بنتے تو رب سے جڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، جب تک آپ محبوب کے پکے عاشق نہیں بنتے آپ اللہ سے نہیں جڑ سکتے، اللہ آپ کو پسند بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کے دلوں اور دماغ پر حق کو جاری کر دیا، کیونکہ جسے محبوب پسند کر لیتے ہیں وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، کیونکہ کوفہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے، اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کو دراز فرما اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دعا لگ گئی ہے۔ عبد المالک نے بیان کیا ہے کہ میں نے اسے دیکھا، اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ یہ انجام ہوتا ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر بہتان لگانے کا۔ لیکن یاد رکھیں، دین صرف اطاعت رسول کا نام ہے۔ سارے حق کے راستے مقام محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ممکن ہیں۔ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا وہ خدا کا نہیں ہو سکتا۔ اے میرے دوستو، جب تک آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، آپ اللہ سے جڑ نہیں سکتے۔ میرے دوستو، اگر آخرت اچھی کرنا چاہتے ہو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں راہ حق کا مسافر بنائے، آمین۔